The cartoon was neither funny nor appropriate. I would like to invite this cartoonist to come on a metro ride with me in Delhi. Delhi has a metro which is so state of the art that I think many metros in Germany are not as good as Delhi metro. یہ کارٹون ان کا چھپا ہے جرمنی کا ایک بہت مشہور اخبار ہے دی اسپیگل. پاکستان کی کیا خارجہ پالیسی ہے اور پاکستان کا کیا جو ہے دنیا میں موقف ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ملٹی لیٹرل فورم آتا ہے تو انڈیا سمپلی پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتا ہے. اور اس جو کارٹون آیا اس کے بارے میں بہت سے بھارت کے پولیٹیشینس نے بھی ریئیکٹ کیا اور یہ یہاں تک کہا کہ جی جرمنی کو زیادہ یہ اس طرح کے کارٹون نہیں چھاپنے چاہیے. اور کچھ عرصے بعد بھارت جو ہے وہ جرمنی جو کہ اس وقت تیسری بڑی اکانومی ہے یا چوتھی بڑی اکانومی اس کو وہ کراس کر لے گا. اور جو توپ گولوں کے حالات یہ ہیں کہ آج یوکرین سے جو پاکستان سے ناقص اسلحہ وہاں بھیجا گیا انہوں نے شکایت کی ہے کہ آپ کے گولے بارود جو آپ نے بھیجے بالکل بیکار ہے, ناکارہ ہے. یہاں سے ڈینائی کیا گیا ہے اس کو. یہ آج کی بی بی سی اور ڈان کی نیوز ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں تھک گیا ہوں اس چیز پہ کہ دنیا ہمیں رسپانسیبل ٹھہراتی ہے, ہم ہی وکٹم ہے اور ہم ہی رسپانسیبل ہے دہشت گردی کے. پاکستان از رینٹ یا سیل, آپ کو جو کرنا ہے وہ جیسے 2 BHK یا 3 BHK اپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا, آپ کو خریدنا ہے تو خرید لو, آپ کو رینٹ پہ لینا ہے رینٹ پہ لے لو. چائنا نے پاکستان کو خرید بھی لیا اور رینٹ پہ بھی لے لیا, کچھ حصہ خرید لیا کچھ حصہ رینٹ پہ لے لیا. اب یہ دیکھیں نا, دنیا ترقی کر رہی ہے, وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ خود تو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور پہ باتیں چل رہی ہیں, سیلیکان ویلی کی باتیں ہو رہی ہیں, چپ مینوفیکچرنگ کی باتیں ہو رہی ہیں, کوڈ کی باتیں ہو رہی ہیں. اگلے مہینے مودی صاحب جو ہیں وہ آئی تھنک آسٹریلیا جا رہے ہیں, وہ امریکہ جا رہے ہیں, وہ کہاں جا رہے ہیں. ساڈا وزیر اعظم نے تو کوئی تھوپیا نہیں ساتھ دے. So first of all I must say this is a cartoon that has been published in a weekly in a German weekly. Like in India, Germany has freedom of speech and freedom of press, so basically it's not up to me to comment. But if you want to have my personal view, I must say the cartoon was neither funny nor appropriate. It plays with very old-fashioned cliches, and I would like to invite this cartoonist to come on a metro ride with me in Delhi. Delhi has a metro which is so state of the art that I think many metros in Germany are not as good as Delhi metro, and the same is valid for the train system. So I think he should inquire a bit more about India and know how state of the art the railway system is. اور اس جو کارٹون آیا اس کے بارے میں بہت سے بھارت کے پولیٹیشینس نے بھی ریئیکٹ کیا اور یہ یہاں تک کہا کہ جی جرمنی کو زیادہ یہ اس طرح کے کارٹون نہیں چھاپنے چاہیے. اور کچھ عرصے بعد بھارت جو ہے وہ جرمنی جو کہ اس وقت تیسری بڑی اکانومی ہے یا چوتھی بڑی اکانومی اس کو وہ کراس کر لے گا, اس کو بھی جو ہے سرپاس کر لے گا اور بھارت تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے. US, چائنا اور پھر جاپان اور پھر جرمنی اور پھر ابھی جرمنی اور جاپان کو بھی کراس کر لے گا. تو چلیے خوشی کی بات ہے اگر آپ اس وقت اگر 3-3.5 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہیں تو آپ 5 ٹریلین کی ہو جائیں گے. ایون اگر آپ 10 ٹریلین کی اکانومی بھی ہو جاتے ہیں تو جو آپ کا اس وقت ایک لحاظ سے جو پاپولیشن ہے اور جو یہ گیپ ہے چین اور بھارت کے درمیان, اس کو پلگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا بھارت کے لیے. تو جہاں تک پاکستان اور بھارت کا یہ جو کمپیریزن کرتے رہتے ہیں بھارت میں لوگ, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں الحمدللہ ہمارے وسائل بے شمار ہیں. ہمیں صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, یہاں تک میں کہوں گا ری انوینٹ کرنے کی شاید ضرورت ہے. اور اگر ہم نے یہ کر لیا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان لیپس اینڈ باؤنڈز میں ترقی کرے گا اور ہماری جو ہے گروتھ ریٹ بہت زبردست ہو جائے گا اور ہم انشاءاللہ ہمارے پر کیپٹا انکم بھی بھارت سے بڑھ جائے گا اور بڑی زبردست تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ اس ملک میں, کیونکہ یہ ملک ایک میریکل ہے, معجزہ ہے اور اس نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. دوستو یہی بات ہوئی جس کا خدشہ تھا کہ یہ جو SCO ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ صاحب, انہوں نے جو اس کا نیٹشل جو کنکلوژن نکالا ہے, جو جسٹ آف دا تھیسس ہے, جو جسٹ آف دی میٹنگ آپ کہہ لیں, وہ یہ نکالا ہے جناب. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سمپل سی اس وقت پورے انڈیا کے اندر ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ وہ ممالک
جو دہشت گردوں کو شیلٹر کرتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ریڈیکلائزیشن ہے یوتھ کی وہ کنسرن ہے، سیکیورٹی چیلنج ہے۔ بیسیکلی وہ جو کشمیر کے حوالے سے جو یوتھ کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو یوتھ ہے وہ ریڈیکلائز ہو رہی ہے اور وہ کاز آف کنسرن ہے۔ سو انہوں نے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب نے بیسیکلی جو ایس سی او کی جو میٹنگ ہے اس کو اپنے اس فریم ورک میں لے کے آئے ہیں جو وہ چاہتے تھے۔ اب پاکستان کی وہاں پہ ایبسنس ہے، پاکستان نے ورچولی ایڈریس کیا ہے، ڈیفنس منسٹر کو بھی نہیں بھیجا، منسٹر فار اسٹیٹ فار ڈیفنس کو بھیج دیا ہے، اور پاکستان کا موقف دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے مسائل زیادہ سخت ہوں گے۔ کیا پاکستان وہاں پہ میڈیا، اگر پاکستان ڈیفنس منسٹر وہاں پہ ہوتا تو میڈیا سے بات کرتا، انگیج کرتا، اور جسے وہ کہتے ہیں نا ایک اپنا پرسپیکٹیو دیتا کہ جی پاکستان تو وہ ملک ہے جس نے اندر روزانہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں۔ میں نے ابھی ایک ریسنٹلی تھوڑے دن پہلے ہی ایک ساؤتھ ایشین وائسز میں ایک میں نے آرٹیکل لکھا ہے، اسٹمسن سینٹر کا وہ ایک پروجیکٹ ہے ساؤتھ ایشین وائسز، اور اس پہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اس سال 2023 کے اندر، جنوری 2023 کے اندر جو پاکستان میں جتنی بڑے پیمانے پہ دہشت گردی ہوئی ہے، ایسی دہشت گردی جولائی 2018 میں ہوئی تھی۔ سو دیٹ میکس دا کیس کہ پاکستان از اسٹل انڈر دا تھریٹ آف دا ٹیررزم، اور پاکستان از اسٹل فیسنگ ٹیررزم۔ لیکن پاکستان کی کیا خارجہ پالیسی ہے اور پاکستان کا کیا جو ہے دنیا میں موقف ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ملٹی لیٹرل فورم آتا ہے تو انڈیا سمپلی پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں جناب شیلٹر جو کر رہے ہیں ٹیررسٹ ان کو پکڑیں۔ اب کس کو ٹیررسٹ نام نہیں لیں گے وہ، لیکن وہ ظاہری بات ہے اشارہ پاکستان کی طرف ہے، اور جو میڈیا ہے پھر وہ ظاہری بات ہے پاکستان کا سیدھا سیدھا نام لیتا ہے، اور جی ریڈیکلائزیشن آف یوتھ کی بات ہوتی ہے۔ اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فورمز کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ وہاں پہ جاتے ہی نہیں ہیں، دیکھیں پاکستانی ڈیفنس منسٹر اگر انڈیا میں ہوتے تو وہ ایک موقف دے سکتے تھے، پھر پاکستان کا پریس ان کے ساتھ جاتا، وہاں پہ ایک انگیجمنٹ ہوتی، ایکٹیویٹی ہوتی، لیکن یہاں پہ تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ مشکلات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایک اچھی خبر ان ساری مشکلات میں آئی ہے، اب ظاہری بات ہے وہ اب ہم جو ہے نا مزید چینیوں کو، چائنیز کو جو ہے نا وہ چونا نہ لگا دیں اگر، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے انہوں نے تقریباً $58 بلین کے سنا ہے کہ ورتھ کئی جو ایک ریلوے پروجیکٹ ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔